نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الانعام پر ہیں اور آیت نمبر 91 پر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے، پہلے اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سناتی ہوں، پھر ہم لفظ بائی لفظ ترجمہ پڑھیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، کہ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آیا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے جانا۔ آپ کہہ دیں اللہ نے، پھر انہیں چھوڑ دیں، اپنے فضول بحث میں کھیلتے رہیں۔ انعام، سورہ انعام مکی صورت ہے۔ تو اور مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں، نبوت کے اس دور میں نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، آپ کی اصل رہائش ابھی مکہ ہی میں تھی۔ حالانکہ اگر اس دور کے اندر آپ طائف بھی گئے اور وہاں کچھ نازل ہوا تو وہ بھی مکی صورتیں ہی کہلائیں گی، کیونکہ آپ کے جو رہنا تھا وہ مکہ ہی میں تھا اس وقت، اور یہ 13 سال تقریباً تھے۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ الانعام کا ٹاپک، میجر ٹاپک کیا ہے، یعنی مین جو مرکزی مضمون جسے کہتے ہیں، جس ٹاپک کے گرد ساری بات گھوم رہی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، ایمان۔ تو یہ اللہ پر ایمان لانا، توحید، اللہ کا تعارف، اللہ کے بارے میں بتایا گیا، آخرت کے بارے میں بتایا گیا، گویا ایمانیات ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پیچھے جو ہم نے کچھ لیسنز کیے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ زیادہ تر اس میں کس قوم کے خلاف، یعنی ان کے جرائم بتائے گئے، کس قوم کے جرائم بتائے گئے کہ یہ اس اللہ کے دین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں قریش کے خلاف، قریش کے جرائم بتائے گئے۔ اور قریش کون تھے؟ کس کی اولاد میں سے تھے قریش؟ یہود اور نصارہ بنی اسرائیل تھے۔ اور قریش کس؟ بنی اسماعیل، یعنی جس قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آپ کا شجرہ نسب ہے۔ پہلے ہمیں ایک طرح سے ہمیں بتایا گیا یہود کا طریقہ، اور ہمیں اس میں ہمارے لیے سبق بھی رہا کہ اہل کتاب نے کیا کیا جرائم کیے۔ پھر ہمیں قریش کے جرائم بتائے گئے، اور ان سب سے مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہے، امت مسلمہ اپنی اصلاح کر کے رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان کے بارے میں کافی باتیں بتائی ہمیں، قریش کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کے جرائم کھول کر بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما قدروا، نہیں انہوں نے قدر کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ یعنی میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ابھی میں لفظی ترجمے پہ نہیں آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی رسالت کا انکار کر دیا کہ نبی کہیں نبی جو ہے وہ ایک بشر ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ انسان اللہ کا نبی ہو ہی نہیں سکتا، جب انہوں نے یہ انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہیں ان سے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ نے لے کر آیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو قریش بھی جانتے تھے، اور بنی اسرائیل کا بھی دعویٰ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ موسیٰ پر جو کتاب اتاری تھی وہ کس نے دی تھی؟ اگر موسیٰ بھی تو ایک انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، ان پر جو کتاب اتاری پھر وہ کس نے اتاری تھی؟ گویا کہ اللہ ہی نے اتاری تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، یعنی تورات اس زمانے میں لوگوں کے لیے ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی اور ہدایت لے کر آئی تھی. پھر اب جو ہے یہ خطاب، اگلا خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے ساتھ ساتھ، کہ تم اسے چند ورق بنا دیتے ہو. یعنی یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے کہ پوری تورات، ان کی پوری کتاب کو، تورات اور انجیل کو ایک ساتھ نہیں رکھتے تھے. یہود کے علماء نے ان کے جیسے ابواب بنا لیے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے لحاظ سے ان کے چند ورق ادھر جمع کر لیے، چند ادھر کر لیے. اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر تنقید کی کہ تم اس کے ورق بنا لیتے ہو، چند ورق بناتے ہو، جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپاتے ہو. تو اس کو فائدہ ان کا جو مقصد تھا اوراق میں کرنے کا، اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اس طرح کر کے تمہارے لیے سہولت ہو جاتی ہے کہ کچھ اوراق چھپا دیتے ہو، بہت سے اوراق چھپا دیتے ہو تورات کے بہت سے احکامات، اور کچھ احکامات، کچھ تو پیپرز تم لوگوں کے سامنے رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے. ظاہر ہے اللہ کی کتاب میں وہ علم آتا ہے جو کہ انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا اس علم کا. اللہ تعالیٰ نے بہت سے علماء کے ذریعے، بہت سے انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے تم کو یہ علم دیا. انہیں چھوڑ دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا خطاب کہ آپ انہیں چھوڑ دے، اب ان کی فضول بحث میں کھیلتے رہے. یعنی کہ جب کوئی ماننا ہی نہیں چاہتا اور ایک چیز کا مسلسل انکار کرتا ہے تو آپ انہیں چھوڑ دیں، ان غفلت میں ان کو چھوڑ دیں، ان کی گمراہی میں، ان کی غفلت میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں. اچھا یہ تو ترجمہ ہے، اب ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی تک تو میں صرف ورڈ جیسے رننگ ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر وما، اور نہیں، قدرو، قدر کی. ہم بھی اردو میں بھی بولتے ہیں نا اس کو، میری قدر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قدر اصل میں کیا ہوتی ہے؟ کسی کی قدر ہونا یا قدر نہ ہونا وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی کسی کی حقیقت، کسی کی معرفت صحیح معنوں میں کہ یہ کیا ہے، یہ ذات ہے کیا. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ذات ہے، یعنی کتنی بڑی ذات ہے، یہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انسانوں پر کیا احسانات ہے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا. ان کو اتنی قدر ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، صحیح معرفت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اپریشیشن بھی اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار ان پر احسانات ہے. اللہ کے بے شمار، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو پاور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے جس وقت چاہے جس سے چاہے کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ یہ جانتے ہی نہیں، اس کی اصل حقیقت ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے جبکہ اللہ کی پہچان کرنا، ایک خالق کی پہچان ہونا، یہ مخلوق پر مست ہے. ظاہر مخلوق ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تو جس نے تمہیں بنایا، جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی، اس کو پہچان کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہ نکالنا، اس کو نہ پہچاننا، تو یہ ناقدری ہے کہ انسان نے قدر ہی نہیں جانی اللہ کی. تو یہاں پر قدر نہیں جانی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بتا دی کہ کس طرح سے، کہ جب قالو انہوں نے کہا، ما نہیں، انزل اللہ، انزلہ
انزلہ کیا ہوتا ہے معنی آپ سب کو آتا ہوگا نا، کئی بار پڑھا ہے ہم نے. نازل کرنا، نہیں نازل کیا اللہ نے، علی اوپر، بشرین یہ نکرہ ہے یعنی کہ کسی انسان پر. آپ کو پتہ ہے کہ تنوین لانے سے ایک تو ایک کا معنی نکلتا ہے یا ایک عام معنی، کوئی ایک، یعنی کہ کسی انسان پر نہیں نازل کی، من شعین کوئی بھی چیز نازل نہیں کی. انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، گویا ہم نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی چیز نازل کی ہو کسی انسان پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی ناقدری کی انہوں نے یہ کہہ کر. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان یہ بلیو کرتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے یہ کائنات بنائی، تو جس رب نے یہ کائنات بنائی، جس رب نے مجھے آنکھ کان ناک سوچنے کی صلاحیت دی، میں کچھ نہیں تھا، میں ایک نطفے سے مجھے پورا کا پورا انسان بنایا، مجھے زبان دی بولنے کی جس سے میں جو چاہے بولتا ہوں، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، مجھے دماغ دیا، مجھے بے شمار صلاحیتیں دیں، اور میرے لیے رزق کا بندوبست کیا. یعنی کہ جس اللہ نے میرے لیے سب کچھ کیا کہ تاکہ میں اس دنیا میں سروائیو کر سکوں، میری زندگی کا سارا سامان اللہ نے دیا، تو کیا وہ اللہ مجھے زندگی کا مقصد بھی نہیں بتائے گا؟ کیا اللہ دنیا میں اپنی مخلوق کو بنا کے یوں ہی چھوڑ دے گا کہ بس دنیا میں بغیر کسی ہدایت کے، بغیر انفارمیشن کے تم کو چھوڑ دیا گیا، اب تمہارا ایک وقت مقرر ہے، تم اپنی زندگی پوری کرو، مر جاؤ، اور پھر اس کے بعد چونکہ تم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے شکر گزار نہیں بنے، تو پھر اب تم جاؤ جہنم میں. ایسا تو کرنے والا نہیں اللہ. جس اللہ نے ہمیں اتنی رحمت، اتنے شفقت سے بنایا، اتنا ہمارا خیال کیا، ہم سے اتنی محبت کی، وہ اللہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی بندوبست نہ کرے، ہمیں بتائے نہ کہ ہمیں کیوں پیدا کیا اس دنیا میں، اور ہمارے لیے کیا خطرات ہے اس دنیا میں، اور ہمیں کون سی راہ پر چلنا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ان خطرات سے بچائیں، اور کون سی راہ پر چل کر ہم کامیاب ہوں. یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں بتایا. اگر وہ نہ بتاتا تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے ہی خلاف ہو جاتا کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا بس بھٹکنے کے لیے دنیا میں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات کہ بشر پر کیوں نازل کی، ان کا اعتراض تھا کہ بشر پر تو کسی انسان پر کیسے اللہ کی طرف سے ہدایت آ سکتی ہے. تو اس کا یہ اعتراض بہت پرانا ہے، بہت سی قوموں نے یہ اعتراض کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ بشر انسانوں کی ہدایت کے لیے اگر اللہ انسان کو ہی نہیں نبی بناتا تو انسان پھر کس طرح سے اللہ کا پیغام سمجھتا. اگر فرشتے آ کے اس کو دیتے تو پھر اس میں امتحان بھی کہاں رہتا کہ بھائی وہ تو ایک عجیب و غریب مخلوق جس کو ہم نہیں پہچانتے، ہم سے الگ تھلگ ہے، وہ آ کے ہمیں دنیا کے میں رہنے کے طریقے کیسے سمجھاتے، اور اگر سمجھاتے تو بھی ہم کہتے کہ لو یہ تو فرشتہ ہے تو یہ ایسے کر سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو ایسے نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے تو پھر بھی آبجیکشن ہوتا. اور فرشتوں کو تو اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ فرشتوں کو عام انسان دیکھ ہی نہیں سکتے. جب انسان کی موت آنے لگتی ہے اس وقت عام انسان فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے تو فرشتے نظر نہیں آتے. اور جو فرشتے نظر آ جاتے ہیں اس کے بعد تو عمل کی جگہ ہی نہیں رہتی، پھر تو انسان کو بس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان جو ہے اور دیکھیں اگر یہ نہ ہوتا، فرشتوں کے ذریعے بھی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ خود وحی بھیجتا ہر انسان پر، تو پھر کہاں یہ جو دنیا کا نظام ہے جس میں ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمارا امتحان ہے، کون اس کو قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا، اللہ کی ہدایت پر کون چلتا ہے نہیں چلتا، وہ سارے مسئلے ہی ختم ہو جاتے. پھر ایمان لانا نہ لانا کچھ اس لیے کہ جس کو پوری معرفت ہے، جس کے سامنے کچھ غیب چھپا ہوا ہی نہیں ہے، ہر چیز اوپن ہے. جنت ہمارے سامنے ادھر نظر آ رہی ہے، جہنم نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات
سے ہمیں ساتھ ساتھ وہی آ رہی ہے، تو پھر کیا تھا؟ پھر تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہی چلنا تھا نا۔ تو ہمارا تو امتحان ہے اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے کہ کون اس اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ وہ جنت کے قابل ہے، کیونکہ انسانوں کو اصل میں جنت میں رہنے کے لیے ہی بنایا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے جنت ہی میں ڈالا، کیونکہ وہی اس کے لیے، وہ انسانوں ہی کے لیے بنی ہے۔ وہ اللہ کی بہترین نعمت جو اللہ نے ایسی نعمت، ایسی رحمت بنائی جس میں انسان رہیں گے ہمیشہ کی زندگی، وہ ایک خاص جگہ ہے جس میں ہر انسان نہیں جا سکتا۔ وہ انسان جائیں گے جو اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ ہاں اس میں رہنے کے قابل ہیں، اس اللہ کی شاندار جگہ پر رہنے کے قابل ہے، وہ وہی جائیں گے۔ تو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان، اللہ تعالیٰ نے شروع سے انبیاء بنائے انسانوں کو، اور انہوں نے آ کر ہمیں بتایا، اور ہمارے ایمان کے لیے ضروری تھا کہ ہم غیب پر ایمان لاتے۔ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واضح ہو گیا، دیکھیے جب دین کا پیغام آتا ہے، اللہ کی ہدایت آتی ہے، تو وہ ایسی نہیں ہوتی کہ انسان سمجھ نہ سکے۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں انکار کرتے جو کہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تو جو حق بات کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کو حق سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس وقت ہماری روحوں میں سچ کی، حقیقت کی پہچان ڈال دی تھی۔ ہمیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کرا دی تھی، تو گویا ہمیں بس صرف ہمیں وہ چیز یاد آ جاتی ہے جب ہمارے سامنے قرآن کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کا علم آتا ہے، تو ہمیں وہ اللہ کی معرفت جو ہمیں روح کی حالت میں کرائی گئی تھی وہ پہچان آ جاتی ہے، ہمارا ایمان آ جاتا ہے۔ انلیس کہ دنیا سے ہمیں اتنی محبت ہے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا کرپٹ کر دیا ہے کہ ہمیں حق ہم کو صحیح نظر نہیں آتا، اور انسان حق کو قبول نہیں کرتا، تو پھر صرف پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ جو ظاہر 13ویں سال میں، دیکھیں یہ مکی زندگی کے 13ویں سال میں یہ سورہ نازل ہوئی، گویا کہ 13 سال سے ان کو دین کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا، ان کو تمام حقائق بتائے جا چکے تھے، ان کے ساتھ تمام کچھ معاملات ہو گئے جس کے اب کوئی شک ہی نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک، لیکن ابھی تک وہ یہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کسی بشر کو رسول بنا کر نہیں بھیج سکتا، تو پھر اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہاں پر اس آیت کے بارے میں دو رائے ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ جو ٹکڑا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اتنا ٹکڑا جو ہے وہ کچھ اسکالرز نے کہا کہ یہ قریش سے، مکہ کے مشرکین سے کے بارے میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ جو ہے اہل کتاب کے بارے میں آیا ہے، کیونکہ آگے اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا نہیں یہ بھی اہل کتاب کے بارے میں۔ اور کچھ نے کہا کہ اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قریش کو بھی معلوم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی جانتے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے بھی تھے، ان کو پتا بھی تھا کہ انسان رسول بن کے آئے ہیں، ماضی میں بہت سے رسول آئے ان کے پاس، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ بھی ایک طرح سے انکار کر دیتے تھے، نہیں یہ رسول نہیں ہو سکتے، اللہ اس طرح سے کسی کو رسول نہیں بناتا۔ تو بہرحال اب اگلا ٹکڑا جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قل، کہہ دیجئے، من، کون ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، الکتابہ، کتاب یعنی کہ تورات، الذی، وہ جو، جاء، آئے، بھی، جس کو لے کر، موسیٰ علیہ السلام جس کو لے کر آئے تھے، جس کتاب کو، اس کو کس نے نازل کیا تھا؟ آپ ان سے پوچھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ جو کتاب کیا تھی؟ نور تھی، نور ہدایت تھی، وہ لوگوں کے لیے روشنی تھی، جس روشنی میں چل کے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتے تھے، اپنی آخرت کو سنوار سکتے تھے، ہدایت تھی اس میں، للناس،
لوگوں کے لیے. اور دیکھیں اللہ کی ہر کتاب نور اور ہدایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف ایک کونے میں برکت کے لیے رکھ دینا نہیں ہوتا ہے. وہ مقصد ہوتا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی راہ پہ چلنا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کی طرف سے آنے والی ساری کتابوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو بتانا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو اور تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر پھر جو کتاب آئی تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے نا. تو ایک انسان پر تو کتاب تو نازل ہو چکی ہے، پہلے مثال موجود ہے، اور تم اس کتاب کے ساتھ بھی کیا کرتے ہو؟ ساتھ ساتھ ان کا جرم بھی بتا دیا. تجعلونہ، تم اس کو بنا لیتے ہو، تقسیم کر لیتے ہو. قراطیسا، قراطیس کہتے ہیں ہر وہ چیز جس پر لکھا جائے، چاہے وہ کاغذ ہو یا کوئی اور چیز ہو جس پر لکھا جائے، کیونکہ ہمیشہ کاغذ پر نہیں لکھا جاتا تھا، چاہے وہ چمڑوں پر لکھتے تھے. لیکن تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کتاب کے تورات کو سارے ایک بک کی شکل میں نہیں رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے احکامات کی کتاب بنا لیتے تھے. ہاں بالکل. اور پھر کیا کرتے تھے؟ تبدونہ، وہ ظاہر کرتے تھے ان کو، بدا سے ہے وتخفونا، اور تم اس کو چھپاتے تھے، کثیرن، بہت سا، یعنی کہ جو اللہ نے نازل کیا اس میں سے بہت کچھ تو تم چھپا ہی لیتے تھے، عام لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے. اور جو تم کو فائدہ مند لگتا تھا، جو چیز تمہیں جس وقت بتانی ہوتی تھی اس وقت اس کو بتاتے تھے، جس کو جس وقت چھپانا ہوتا تھا اس کو تم چھپاتے تھے. یہ جرائم ان کے تھے، بنی اسرائیل کے علماء کے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ تو اللہ کا احسان تھا یہ کتاب تم پر نازل کرنا، کیونکہ وَعُلِّمْتُمْ، تم کو سکھایا گیا اللہ کی کتاب کے ذریعے، ماں جو لم نہیں، تعلموا تم جانتے تھے، انتم تم، ولا اور نہ، آباؤکم نہ تمہارے باپ دادا. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سارا کچھ نہیں بتاتے کہ ہم کون ہیں، ہماری کہاں سے تخلیق ہوئی، ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں، ہمیں کون سا راستے پہ چلنا ہے، ہمارا آگے انجام کیا ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کون بتاتا یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو، تمہارے باپ دادا کو یہ سارا علم دیا جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا. قل اللہ، پھر یہ ایک سوال کے حال شکل میں پوچھا گیا کہ تم ان سے پوچھو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ خود جواب دے دے کہ قل اللہ، اللہ بے شک وہ، یہاں پر وہوا اللہ، یعنی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ایک انسان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی تھی، اور جس کتاب سے تم فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن تم اس میں سے جتنا تم کو ظاہر کرنا ہوتا تھا ظاہر کرتے تھے، جتنا چھپانا ہوتے تھے اکثر چیزیں تم چھپاتے تھے. اور تمہیں تو یہ ایک نعمت دی گئی تھی، تمہیں اس نعمت کے ذریعے وہ علم دیا گیا تھا جو تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو نہیں تھا. اور یہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ کیا. ثم پھر ذرہم، اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم پھر ان کو یہ بتانے کے بعد بس یہ آخری بحث ان کو کر کے پھر ان کو چھوڑ دو، تم ذرہم چھوڑ دو. فی خوضہم، خوض کہتے ہیں جیسے انسان پانی کی حوض ہے اس میں غوطہ لگا کے اندر تک چلا جائے، بالکل پانی کے اندر چلا جائے، تو اس کو خوض کہتے ہیں. تو جب انسان کسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو اس کو آس پاس کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے جب انسان اپنی مستی میں مست ہوتا ہے تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ فی خوضہم، اپنی غفلت میں، اپنی بحث میں ان کو چھوڑ دے. یلعبون، ہاں یہ کھیلتے رہے، یہ دنیا کو، زندگی کو سیریسلی نہیں لے رہے، اپنے آخرت کے انجام کو سیریسلی نہیں لے رہے، کسی وارننگ کو سیریسلی نہیں لے رہے. تو اب ان کو دنیا کو انہوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے کہ بے مقصد بس ان کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو ان کو کھیلنے دے. پھر تو یہ آیات تو ان کے لیے تھی. اب دیکھیں تھوڑا سا ہم غور اگر کریں، ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں الحمدللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کما حق قدر ہی،
جیسا اللہ کی معرفت کا حق ہے. کیا ہمیں اللہ کی اتنی معرفت ہے؟ دیکھیں صحیح معنوں میں ہمیں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کی معرفت ہمیں ہوتی اتنی جسے اللہ کی معرفت کا حق ہے تو ہم اتنی غفلت میں زندگی نہ گزارتے. ہم مشغول ہو جاتے ہیں دنیا میں، ہمیں جھنجھوڑ کے لانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، یا کبھی کوئی لاتا ہے تو ہم تھوڑا سا اللہ کی بات سنتے ہیں، لیکن ہم پھر دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمیں واقعی میں اللہ کی ذات کی معرفت ہوتی، ہمیں ہر وقت آخرت کا احساس ہوتا ہمارے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کے حال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں سوچ آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی کے بہت سے کام کر جاتے ہیں وہ ہم کبھی نہ کرتے. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ جب صحابہ کرام سے معمولی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، روتے رہتے تھے، رونے لگتے تھے باقاعدہ کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں. تو کیونکہ ان کا ایمان ہم سے کہیں زیادہ اسٹرانگ تھا، ان کو اللہ کی معرفت ہم سے کہیں زیادہ تھی. تو جتنا ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہماری جو فوکس ہوگا وہ اصل مقصد پر ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ معرفت ہمیں کیسے ہوگی؟ اللہ کی کتاب سے معرفت ہوگی. جتنا ہمیں اس کتاب سے ہمارا تعلق ہوگا اتنا زیادہ ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کا صحیح خوف جو ہوتا ہے وہ علماء کو ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قرآن کے علم سے جوڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو ٹو لیٹ ہونے سے پہلے. دیکھیں ہم سب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہر دن پہلے دن سے اتنا زیادہ تیز چلی جاتی ہے زندگی، سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ایوری ڈے کو ہو کیا جاتا ہے. ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہمارا جیسے کچھ لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں، رات ہو گئی، ایسے سانس پھول جاتی ہے اگر ہم سوچتے ہیں تو. اور ہمیں نہیں پتا، بالکل سیدہ ہمیں نہیں پتا ہمارا کتنی مہلت ہے، ہمیں نہیں پتا. تو ہم یہ یلعبون، ہم کھیل رہے ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت نہیں ہے. ورنہ ہم اس طرح سے دنیا دیکھیں اگر ہم واقعی میں آنیسٹلی اپنے آپ سے پوچھیں میرے 24 گھنٹوں میں نے کتنی آخرت کمائی اور کتنی دنیا میں مشغول رہی، کتنی میں آخرت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں مشغول رہی، کتنی میں دنیا کی یاد میں مشغول رہی. پھر آپ یہ سوچیں کہ میری دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنی ہے. تو آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، دنیا کی زندگی وقتی جس کا مجھے کچھ نہیں پتا کب میرا مہلت ختم ہو جائے. اگر ہم ان سب چیزوں کو سیریسلی لیں، اگر ہمیں اللہ کی پہچان ہو تو ہم اس طرح سے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اور یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، دین کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، تو اپنے آپ کو بار بار کھینچ کے لانا پڑتا ہے. کیونکہ یہ ہمارا یہاں پر یہی امتحان ہے کہ ہمارے لیے اٹریکشن انہی چیزوں میں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، جو چیزیں ہمیں غافل کرتی ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. سب سے بڑا جہاد ہمارا نفس کے ساتھ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سیریسلی لیں، تاکہ ہم دیکھیں کبھی پوچھیں اپنے آپ سے، اچھا میں سیٹ ہوں، میری آخرت تو بنی بنائی ہے، مجھے جنت ملنی ضروری ہے، مجھے جہنم میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں جاؤں گی. ٹھیک ہے، کیا ہم یہ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے جنت پکی ہے؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارا رویے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے حال کو دیکھیں. ایک تو ہم زبان سے تو سوچیں گے تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن ہم اپنے اعمال سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی کر رہے ہیں. کیونکہ جس کو یقین ہے، جس کو یہ ڈر ہو کہ نہیں میں جہنم میں، خدا نخواستہ میں جہنم میں چلی گئی تو کیا ہوگا، تو وہ اپنے ایک ایک سانس پر بھی غور کرے کہ نہیں کہیں میں غلط نہ کروں. لیکن ہم بہت سے غلط کام کرتے ہیں، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو منع ہے، یہ باتیں نہیں پسند، ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں
اس غفلت سے نکال دے، آمین۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری اولادوں کو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وقت کی قیمت بتا دے، ہمارے انجام کی فکر کرنا سکھا دے انشاءاللہ، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَهَذَا، اور یہ کتاب انزلناہ، نازل کی ہم نے، مبارک ہے یہ کتاب۔ اور مبارک کے یہاں ویسے تو مبارک بابرکت قرآن ہے الحمدللہ، ہم سب جانتے ہیں، مگر یہاں پر مبارک سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز مبارک ہوتی ہے اس کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کی خوشخبری تمام انبیاء نے دی تھی کہ ایک آخری نبی پر جو کتاب نازل ہوگی وہ ہمیشہ کی ہدایت، ہمیشہ تک کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ مبارک کتاب وہ ہے جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء نے کی، تمام کتابوں نے کی۔ تو یہ کتاب کی اور کیا خصوصیت یہاں بتائی گئی؟ مصدقن، اور یہ ساتھ ساتھ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کو۔ اگر پچھلی کتاب کے ماننے والے پورے اخلاص سے پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اسی اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ہمیں انہی باتوں کے اوپر لا رہی ہے جو صحیح حقیقت، صحیح دین ہے۔ تو یہ تصدیق کرنے والی ہے الذی، اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان سب کی یہ تصدیق بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بشارت تمام انبیاء نے بھی دی تھی۔ تو یہ کتاب کیوں نازل کی اللہ نے اس کتاب کو؟ اور لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں۔ ام القرى کا مطلب ہوتا ہے ماں، القرى بستیوں کی ماں، قرى جو ہے وہ قریتن کی جمع ہے۔ تو بستیوں کی ماں کیا ہے؟ وہ مکہ کو بستیوں کی ماں کہا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورے عرب میں اور عرب سے باہر بھی لوگ مکہ میں آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ جہالت کے زمانے میں بھی آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ مکہ کو بڑا شرف تھا حاصل، اور وہ کیوں تھا؟ مکہ جانی پہچانی جگہ تھی، با احترام والی جگہ تھی، اور لوگ آتے تھے اس زمانے بھی خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ شہر جو ہے وہ مبارک شہر ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، لوگ آتے تھے۔ تو اس بستی کے لوگوں کو آپ سب سے پہلے چونکہ وہیں پر قرآن نازل ہوا تو آپ اس ام القرى کو آپ ڈرائیں برے انجام سے۔ ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد، حول ماحول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی چیز کو ہم ماحول کہتے ہیں نا۔ تو اس بستی کے آس پاس کے ارد گرد کا جو بھی ایریا ہے اس میں جو بھی ہے، تو اب یہ دیکھیے ما حولہا، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں، بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ تمام دنیا کے، آتی دنیا تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ما حولہا میں تمام آگے، ٹھیک ہے، اس وقت کے تمام جو بھی مکہ کے علاوہ ہے، ایک تو مکہ کو الگ سے کہا گیا اس کی عظمت کی وجہ سے، اور اس کے گرد کے جو کچھ بھی، تو یعنی کہ اس وقت کے زمانے سے لے کر جو بھی ساری دنیا اس کے آس پاس۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک عجیب بات یہ کہ مکہ جو ہے دنیا کے سینٹر میں ہے، تو مکہ کے ارد گرد جو سارا کچھ جو بھی ہے سارے لوگوں کو آپ ڈرائے قرآن کے ذریعے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالآخرت، آخرت پر، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بہ، اس کے ساتھ، وہم، اور وہ، علی، اوپر، صلاتہم، اپنی نمازوں کے، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اب پیچھے تو بتا دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی غفلت میں یہ نہیں ماننے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے، ان کے مقابلے میں ان کی خصوصیت بتائی جو ایمان لائے قرآن پر۔ اور کون لوگ ایمان لاتے ہیں اس کی دو خصوصیات بتائی۔ نمبر 1
کہ ان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جمع ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جتنا پکا آخرت کا ایمان اتنا پکا قرآن سے تعلق، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا، وہ ایمان لاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ایک اور خصوصیت کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے وہ۔ تو دو باتیں ہمیں پتہ چلی، ٹھیک ہے، یہاں پر کہ ہمیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے یا ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمارا آخرت پر یقین کتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ہماری نماز میں کتنا خشوع خضوع ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ سے کس قدر، اللہ کی طرف کس قدر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ بن کے ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنی زیادہ اچھی نماز، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہے، کیا آخرت پہ میرا اتنا ایمان ہے کہ میں ہر قدم پھونک پھونک کر چلتی ہوں دنیا میں اپنے ہر لمحے کو مجھے اس طرح سے استعمال کرتی ہوں کہ میری آخرت نہ خراب ہو جائے، کیا میں اس طرح کرتی ہوں؟ یہ کیونکہ آخرت ہے کہنا الگ بات ہے، اور جو ایسا یقین، مثال کے طور پر دیکھیں، جب ہم کبھی ویدر کو خراب ہوتے دیکھتے ہیں، کالے کالے بادل آ گئے، بہت ہوائیں تیز چل رہی ہیں، تو ایک عجیب سا خوف دل میں آتا ہے۔ کیونکہ اب ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور ہمیں جو کچھ احتیاط کرنی ہوتی ہے ہم کرتے ہیں اس وقت۔ جن جگہوں پر طوفان آتے ہیں بڑے بڑے، جن کو پتہ ہے کہ یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، وہ کئی دنوں پہلے سے آثار دیکھ کر یا اب تو نیوز دیکھ کر اپنی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سارا سامان بھر لیتے ہیں گھر میں، جو کچھ گھر پر دیواروں کو، سارے کھڑکیوں پر جو بھی لگانا ہوتا ہے لگاتے ہیں، کیوں ان کو یقین ہوتا ہے کہ اب طوفان آنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ڈسٹرکشن ہونے والا ہے۔ ہمیں آخرت بھی تو آ رہی ہے نا، آخرت ایک طوفان سے بڑی چیز ہے، آخرت تو بس لاسٹ چانس ہے، اب اس کے بعد ہمیں ہمیشہ کا اچھا انجام یا برا انجام۔ تو کیا ہمیں ایسا یقین ہے؟ اگر ہمیں ایسا یقین ہے، واقعی ہمارے دل کی ایسی حالت ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بھی اللہ کی نافرمانی سے گھبرا جاتی ہوں، مجھ سے جھوٹ بولنے کے بعد مجھے نیند نہیں آتی، میں کوئی نافرمانی کی بات کر لوں تو میرے اندر سے میرے خوف طاری ہو جاتا ہے مجھ پر، کیا میری ایسی حالت ہے؟ تو پھر میرا اتنا ایمان ہے آخرت پر۔ اگر میں اپنی دنیا میں مگن رہتی ہوں، مجھے کوئی آخرت کے بارے میں خیال نہیں ہوتا، اور میں سیٹسفائیڈ ہوں جو کچھ کر رہی ہوں، تو پھر ہمیں دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہماری نمازوں کو ہمیں دیکھنا ہے، میری نمازوں میں کتنا خشوع ہے، تو پھر ان سے ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دو چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اگر جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے اندر یہ دو خصوصیات نظر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے پیمانہ ہے یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہترین کر دے اور ہمارے آخرت کا ایمان اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے، تاکہ ہم آج اپنے آپ کو سنبھال لیں کہ کل ہمیں اللہ نہ کرے کبھی کہ ہم بعد میں پچھتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ومن، اور جو کون ہے، اور من کون ہے، اظلم جو ہے وہ کون سا اسم ہے، آپ کو کون سا فعل ہے، سوری یس اسم ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کون سب سے بڑا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا، جیسے اکبر، اظلم اکبر، کون سب سے بڑا ظالم ہے، من سے، من جو، افترا جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، او یا قالا یا کہے، اوحیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، ولم یوحا اور نہ وحی کی گئی ہو اس پر، الیہ شیء کچھ بھی، ومن قالا اور جو کہے، سأنزل ان قریب میں نازل کروں گا، مثلا مانند ما جو انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا،
یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ حق کے خلاف، تو سب سے بڑا حق جو ہے اللہ کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ایمان لانا ہے۔ تو یہاں پر سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو کہ اللہ پر جھوٹ بولے۔ دیکھیں جو بھی اللہ کو صحیح طرح سے مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، وہ کبھی ایسی ہمت نہیں کرے گا۔ اللہ پر جھوٹ کے یہاں پر 2 مثالیں دی ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، چونکہ پیچھے سے آخرت کا چل رہا ہے، تو جن کے دل میں یہ ہے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، ہمیں اس دنیا میں ہم جیسے اچھے ہیں وہاں آخرت میں بھی اچھے ہوں گے۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اچھی دنیا دی ہے اور میرا انجام بھی اچھا ہوگا، کیونکہ میری دنیا اچھی ہے، اسے خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا 2 لوگوں کے بارے میں جو 2 باغ والے تھے، تو جس کا باغ بہت پھلتا پھولتا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو اگر مروں گا بھی تو مجھے اللہ تعالیٰ اس سے اچھا اور دے گا، یعنی کہ مجھے کیوں نہیں دے گا، مجھے دنیا میں اللہ نے اتنا دیا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو ایک سائیکولوجیکلی ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، میں ہمیشہ کامیاب ہوں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی میری جو ہے وہ میری صلاحیتیں ہیں، میں چونکہ اتنا اچھا ہوں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں تو میں کامیاب ہوں، جو میرے سوا جو مجھ سے کمتر ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے مقام پر لائیں۔ تو جب میرے اندر صلاحیتیں ہیں، میں دنیا میں اتنا بڑا مقام لے سکتا ہوں تو کیوں میں آخرت میں نہیں لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں بلیو کرتا ہوتا ہے، وہ اللہ پر بلیو نہیں کرتا، بالکل اس کے اندر وہ تکبر آ جاتا ہے، وہ اللہ پر نہیں دیکھتا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے جو کچھ، میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں کہ کہیں میری نعمتیں نہ چلی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اور نعمتیں مانگنے کا، کہ انسان عاجزی کرے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میری صلاحیتوں کی وجہ سے میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے دنیا میں، پھر وہ تکبر میں پڑتے ہیں، اور تکبر انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا کہ شیطان کے تکبر نے اس کو دھوکے میں ڈالا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کے جرائم بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور پھر نبوت کے دعوے کرے۔ جو نبوت کے دعوے بھی کرتا ہے جھوٹی، تو وہ بھی بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ اور یا وہ کوئی کہتا ہے کہ لوگ قرآن، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے جھوٹے نبی بھی آئے، جھوٹے نبیوں کے دعوے بھی ہوئے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لو قرآن میں کون سی بڑی بات ہے، میں چاہوں تو میں بھی ایسا کلام لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار یہ چیلنج بھی کیا کہ چلا ایک صورت لے کر آ جاؤ تم ایسی، مگر کوئی اس کے مقابلے کی صورت نہ لا سکا۔ اور یہ قیامت تک کی سلسلے ہیں کہ لوگ قرآن کو کسی طرح نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی ویلیو کم کریں کسی طرح۔ تو بہرحال 2 جرائم بتائے گئے، اللہ پر جھوٹ، اور اللہ پر جھوٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات دین کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں جو صحیح معنوں میں ہم نے علم سے نہیں حاصل کی، ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، اور ہم سنی سنائی بات کو اگر ہم کسی سے کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ دین کا طریقہ ہے، اور ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے بادر نہیں کیا کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، تو یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے دین کا، جو سنا سنایا اور کہیں ہمارے ماحول سے کچھ سیکھا، کچھ والدین سے سیکھا، ہمارے پاس، ہمیں ضرورت کیا ہے ہر انسان کو کہ اپنے علم کو جانچے، اللہ کے کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت حدیث کے سامنے رکھ کے کہ میرا علم کیا واقعی میں صحیح ہے، جس دین پر میں چل رہا ہوں، جن طریقوں کو میں استعمال دنیا میں لا رہا ہوں، وہ واقعی میں صحیح اللہ کے دین کے یا نہیں۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں، ہم صحیح طریقے پہ ہیں، یہی طریقہ صحیح ہے، اس میں کیا برائی ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اگر وہ طریقہ اللہ کے بتایا ہوا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہے، تو پھر ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمیں دین کا معاملہ سیریس ہے، یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ ہمیں دین کا علم ہمیں پورے دلائل سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا مسٹ ہے ہمارے لیے، یہ نہیں ہے کہ چوائس ہے ہمیں۔
قرآن اور حدیث کا علم اگر ہم ایفرٹ نہیں ڈالیں گے، اور خاص طور سے جب ہمیں موقع بھی مل رہا ہے اور ہم پھر بھی منہ موڑیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جواب دہ ہونا پڑے کہ ہم جو ہے ہم نے کیوں ایسا موقع ضائع کیا، کیوں ہم نے ہمارے سامنے علم آیا اور ہم نے جہالت پہ رہنا پسند کیا۔ کیونکہ دیکھیں جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل یہ سمجھتا ہے میرے پاس انف علم ہے، ٹھیک ہے۔ عالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پاس انف علم نہیں ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے مزید اپنے علم کو سیکھنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ علم تو ایک سمندر سے بھی زیادہ ہے، علم تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ تو جو انسان صحیح معنوں میں علم والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسلسل اپنا علم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مسلسل تحقیق کرتا ہے۔ اور جو غفلت میں ہے کہ ہاں مجھے تو انف ہے، میرے پاس جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے میرا طریقہ، تو پھر وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس دن دیکھو گے، ولو اور کاش ترا تم دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے یہ کہنے کا طریقہ ہے، ایک دھمکی ہے ان کے لیے کہ کاش تم دیکھتے اس وقت جب الظالمون، ایسے ظالم لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے، جو اپنے عقیدے کو صحیح کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ فی غمرات، وہ بے ہوشیوں میں ہوں گے۔ غمرات جو ہوتا ہے جب انسان ڈوبنے لگتا ہے، تو دیکھیں موت کی سختی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا ہے ابھرتا ہے، ڈوبتا ہے ابھرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے آسانی کرے۔ موت کی سختی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، کیونکہ انبیاء نے بھی اس سختی کو محسوس کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ، آپ پر بھی موت کی سختی محسوس ہوئی، آپ نے بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور جب ملائکتوں اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھ۔ تو یہاں پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اس مطلب کیا ہے کہ ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اخرجو، نکالو، انفسکم اپنی جانوں کو، الیوم آج کا دن، یعنی تمہاری موت کا دن، تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، تمہیں رسوا کن عذاب ملے گا آج، بما وجہ اس کے کنتم تھے تم تقولون تم کہتے تھے، علی اللہ اللہ پر، غیر الحق نا حق، وکنتم اور تھے تم عن آیات ہی اللہ کی آیات سے تستکبرون تم تکبر کرتے تھے۔ یہاں پر بہت ڈرایا گیا ہے ایسے لوگوں کو، جیسے غافل لوگوں کو، کہ جب موت کے فرشتے، دیکھیں قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ فرشتے مار رہے ہوں گے اس وقت، ایسے ظالموں کو فرشتے مار رہے ہوں گے، کیونکہ فرشتے بھی دو طرح سے آتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح کے لیے یعنی کہ ایسے فرشتے آتے ہیں جو سلام کرتے ہیں آ کر، اور تسلی دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، اب تم اللہ سے ملنے والے ہو، خوشخبری دیتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کا انجام برا ہونا ہوتا ہے، ان کو فرشتے مارتے ہیں اس وقت، اور ان کی جان جو ہے وہ چھپنے لگتی ہے جسم کے اندر کہ کسی طرح وہ باہر نہ نکلے، اور فرشتے ان کو مار مار کے نکالتے ہیں، اور انسان کا عذاب اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الیوم تجزون، آج کا دن، یعنی کہ یہ موت کا دن ہے، تو موت کے دن سے عذاب الہون، عذاب رسوا کن عذاب، ہون کا مطلب دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہون کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی اور نرمی ہو، اس کو بھی ہون کہتے ہیں۔ جیسے سورہ الفرقان میں اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات بتائی گئی کہ وہ ان کے اندر نرمی ہے، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو یہاں بھی اور جب دیکھیں ایک تو انسان خود سے عاجزی برتتا ہے، وہ پسندیدہ ہے، ایک انسان کو اس کے حالات اتنا گراتے ہیں کہ وہ عاجز ہو جاتا ہے، بالکل بے بس ہو جاتا ہے، وہ رسوائی ہوتی ہے، اور وہ ناپسندیدہ ہے، اور وہ ان کو رسوا کیا جائے گا اس دن۔
مار مار کے ان کو کوئی عزت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کو ذلیل کر کے ان کی روحیں نکالی جائے گی۔ اور اس آیت میں قبر کے عذاب کا بھی اس کے اندر جیسے ہمیں دلیل ملتی ہے، کیونکہ مرنے والے چاہے کہیں بھی اس کی قبر ہو، چاہے اس کو جلا دیا گیا ہو، اس کی راکھ اڑا دی گئی ہو، سمندر میں ہو، اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے تو اس کو اس کا عذاب ملتا رہے گا جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھے گا، اور وہ آخرت کا عذاب، آخرت کا معاملہ پھر قیامت کے بعد شروع ہوگا۔ لیکن یہ وقت بھی عذاب برزخ میں بھی اور قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اسی وقت سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ وہ غیر الحق بات کرتے تھے، اور بہت سی باتیں ہم بھی کہہ جاتے ہیں جو کہ حق نہیں ہوتی دین کے بارے میں، بس ہم اپنے بڑائی سمجھ میں ہمیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، ہم اپنے آپ کو بڑا جاننے والا سمجھ کر بات کرتے ہیں، اور ہم اسی پر قائم بھی، اپنے جھوٹ پر ہم خود قائم بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ دو خصوصیات بتائیں کہ انسان کیوں یہ غلطی کرتا ہے، اس حالت پہ کیوں پہنچتا ہے۔ ایک تو وہ ناحق بات کرتا ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، بغیر سوچے سمجھے، اپنے بغیر علم کے بات کرتا ہے، غلط دعوے کرتا ہے۔ اور دوسرا تکبر کرتا ہے، اور تکبر جب جو انسان حق کو جان کر نہیں مانتا وہ تکبر ہی کی وجہ سے نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان کو بھی معرفت تھی اللہ کی، وہ سب جانتا تھا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے۔ انسان کو تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ناپسندیدہ ترین عادت ہے جو تکبر کرتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں میں عاجزی ہونی چاہیے بس، اور ہمیشہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اور ہم اگر نیک کام بھی کریں تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے کر سکتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَقَدْ، اور اب مزید بتایا گیا کہ ان سے کہا جائے گا جب مارے جائیں گے، فرشتے مارے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اور تحقیق جئتمونا، آ گئے ہو تم، فرادا، تنہا، اکیلے، کما، جیسا کہ خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرتن، جیسے پہلے مرتبہ جب تم دنیا میں آئے تو تم اکیلے تھے، تمہارے کوئی کنیکشنز نہیں تھے، تمہیں تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا، تم اکیلے پیدا ہوئے تھے، اور اسی طرح تم دوبارہ بھی اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے، اور اسی طرح اکیلے ہی ہوں گے۔ جیسے دیکھیں قیامت کا دن تو ایسا ہے کہ کوئی رشتہ کسی رشتے کو اس وقت نہیں پہچانے گا، کوئی سب ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو جنت میں لوگ اپنے پیاروں سے ملیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اکیلے نہیں ہوں گے، ان کی فیملی بھی ہوگی، ان سے پیار کرنے والے لوگ بھی ان کے اراؤنڈ ہوں گے، لیکن جہنم میں ہر انسان اکیلا ہوگا، اس کے اولاد بھی اسے گالیاں دے رہی ہوگی کہ تمہاری وجہ سے ہمارا آخرت خراب ہوئی، اس کے والدین بھی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، وہ خود اپنے والدین سے نفرت کریں گے، اور تمام رشتے کٹ جائیں گے۔ جن پیروں فقیروں کی انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہوں گی وہ بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور قرآن میں کئی دفعہ کئی جگہوں پہ یہ ٹاپک آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت آگے فرماتے ہیں وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ آئے تم، ماں جو، خَوَّلْنَاكُمْ، خَوَّلْنا، خول سے مطلب ہے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کچھ نعمتیں دیتا ہے دنیا میں، وہ ہماری زندگی کا سامان ہوتا ہے، تو وہ نعمتیں ساری ہم سے یہیں رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری جن نعمتوں کی وجہ سے انسان کو یہی نعمتیں غافل بھی کر دیتی ہیں، اللہ کی ذات سے غافل کرتی ہیں، اپنے انجام سے غافل کرتی ہے، تو یہ ساری نعمتیں جو ہمیں غافل کر رہی تھی دنیا میں، وہ تو دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ وراء ظہورکم، تم اپنی پیٹھوں پیچھے سب چھوڑ کر آئے ہو، یہاں تو تمہارے پاس تمہارا نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ رشتے ہیں، نہ کنیکشنز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وما نرا، اور یہاں تک کہ نہیں ہم دیکھتے،
معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم وہ سفارشی بھی ہم نہیں دیکھتے جن کے تم سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی حق ادا کرتے رہے تاکہ یہ ہم کو عذاب سے بچائیں گے، ہمیں آخرت کی کامیابی دیں گے، وہ سفارشی بھی نہیں ہے، وہ بھی تم سے بیزار ہو کے تم سے الگ ہو گئے۔ الذین وہ جو زعمتم تم گمان رکھتے تھے، انہم بے شک وہ فیکم تمہارے بارے میں شرکاء شریک ہے، یعنی تمہارے لیے آخرت کے لیے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے، وہ تمہیں ہر مشکل سے بچائیں گے، وہ تو سارے تم سے کھو گئے اب۔ لقد البتہ تحقیق قد تقطع کٹ گئے بینکم تمہارے درمیان، وضل اور گم ہو گئے عنکم تم سے، ما کنتم جو تھے تم تزعمون جو تم گمان کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے تو بنائے کنیکشنز ہیں، ہمارے کنیکشنز ہمیں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنیں گے، وہ سارے کنیکشنز تو اب ٹوٹ گئے تم سے۔ پھر اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کی دوبارہ سے عظمت کا ذکر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے جب انسان مین مرکزی جو مضمون بھی یہاں پر اس کی آیت کا یہی ہے، اس صورت کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید بتائی جائے، اللہ کی قدرت بتائی جائے، تو اب دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کو تم اس کا حق نہیں ادا کرتے، اس کی معرفت کا، وہ ذات تو اتنا پاورفل ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق پھاڑتا ہے الحب حب دانے کو، والنوا اور گٹلی کو، جب دانے کو زمین میں ڈال دیتے ہیں، گٹلی کو زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سرٹن وقت تک اس کے اندر پہلے پودا پیدا کرتا ہے، ایک کومپل سی بنتی ہے، پھر وہ اللہ اس کو مقرر وقت پر پھاڑتا ہے اس کو، اور اس سے یخرج الحی اور وہ اس سے پھر پودا نکالتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو کہ زندہ کو نکالتا ہے من المیت مردہ سے، یعنی بیج تھا، ایک گٹلی تھی مردہ تھی، اس میں سے اللہ نے بڑا درخت نکال دیا جو کہ لہلہاتا ہوا ہے، جو زندہ ہے، جو پھل دیتا ہے، جو فائدے دیتا ہے۔ ایک انسان نطفہ ہوتا ہے، اس سے اس سے پورا انسان بن جاتا ہے، تو مردہ سے انسان پورا بن گیا، زندہ نکل آیا مردہ سے۔ اسی طرح انڈے سے مرغی بن جاتی ہے، پھر مردہ سے اللہ تعالیٰ زندہ کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی جو جیسے زندہ انسان سے زندہ درخت سے بیج نکلا جو کہ مردہ تھا، زندہ مرغی سے انڈا نکلا، زندہ انسان سے نطفہ نکلا، ٹھیک ہے، یہ سب مردہ چیزیں نکلی زندہ سے۔ اسی طرح ایک مردہ چیز ہوتی ہے، دانہ ہے، گٹلی ہے، انڈا ہے، یہ سب نطفہ ہے، سب مردہ چیزیں ہیں، اپنے اون وہ سروائیو نہیں کرتی، لیکن اللہ ان سے زندگی نکالتا ہے، زندہ چیزیں نکالتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کافر ہوتا ہے، مانوی طور پر اگر ہم اس کا معنی لے کے، تو کافر کو دین میں مردہ ہی کہا گیا کیونکہ اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے۔ وہ انسان کے رتبے پر اس وقت پہنچتا ہے جب اس کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جس کو اللہ کی معرفت نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ مردہ ہونے سے زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ، یہ ذات ہے جو ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا، فانا تو پھر تم تؤفکون تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تو تم دیکھتے ہو، پھر تمہیں کون سی چیز تمہیں حق سے دور کر دیتی ہے، کون سی چیز اللہ کی پہچان سے تمہیں محروم کر دیتی ہے، اللہ کی قدرت کو تم بھول جاتے ہو۔ فالق الاصباح جو کہ صبح کو پھاڑتا ہے، وجعل اللیل اور رات کو بناتا ہے، سکنن سکون کی جگہ، سکون کا وقت، والشمسا اور سورج اور چاند، حسبانن حساب کا ذریعہ ہے۔ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے اس پہ چلایا ہے کہ اس سے تم دنوں کا، سالوں کا حساب لگاتے ہو۔ ذالک تقدیر اللہ، تقدیر العزیز العلیم، یہ ساری تو اندازے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ زبردست ہے اور جس کو ہر چیز کا علم ہے، جو کہ
زمین کے اندر کے دانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے اللہ. ماں کے رحم میں بچہ کن چیزوں سے گزرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ زبردست ہے اور علم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو، لتہتدوا، تاکہ تم پاؤ ساتھ ان کے، فی ظلمات البر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، یعنی تمہیں راستہ دکھاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے جب اب تو بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرنا یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا یہ بہت سے فائدے رکھے ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کو رہنمائی کرتے ہیں. جو لوگ ستاروں کو ہم تو اتنا واضح ستاروں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اب اتنا پولوشن، اتنا کچھ ہے، لیکن جب یہ کچھ نہیں تھا اس وقت لوگ ستاروں کو پہچانتے تھے کہ یہ فلاں ستارہ اس طرف ہے، نارتھ کا ستارہ ہے تو اس کی طرف، وہ نارتھ کی طرف جاتے تھے. اس سے تو اس طرح سے ستاروں کے ذریعے راستہ پاتے تھے. قد فصلنا، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کی، آیات، اپنی آیات کو، لقوم، ایک قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتی ہے. دیکھیں قرآن میں تو ساری باتیں ہیں، لیکن کس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی سمجھ کس کو آتی ہے، کس کو وضاحت سمجھ میں آتی ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے قرآن اور حدیث کا، اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہے. اس کو کائنات سے بھی نظر آتے ہیں چیزیں، اور اس کو اللہ کی کتاب سے بھی دلائل نظر آتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس، من جان سے، ایک جان سے، واحدۃ، ایک، فمستقر، تو رہنے کی جگہ ہے، ومستودع، اور سپرد کیے جانے کی جگہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آدم سے اس کی ساری نسل اٹھائی. پھر ہر انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ. یعنی جب ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ماں کے رحم میں ہے. اور مستودع جو ہے، اس کے باپ کے جسم میں جو نطفہ ہوتا ہے، اس کے مختلف معنی کیے ہیں علماء نے. کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ ماں کا رحم، اور باپ کی پیٹھ جہاں نطفہ ہوتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا گیا کہ دنیا کی زندگی، دنیا میں قرار پاتا ہے، بندہ آتا ہے دنیا کی زندگی میں، کچھ وقت قرار پاتا ہے، پھر سونپا جاتا ہے قبر میں، تو اس کی قبر کی زندگی، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون سا انسان مر کے کہاں جائے گا، ٹھیک ہے، کس جگہ پہ قبر میں سونپا جائے گا. انسان کو اگر راکھ بنا کے اڑا بھی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے اس کو دوبارہ اٹھانا ہے. تو یہ اس کے کچھ ڈفرینٹ معنی کیے گئے، ٹھیک ہے، کہ یہ سارے معنی اس کے ہیں کہ قبر یا دنیا کی زندگی، یا پھر ماں کا رحم اور باپ کی پیٹھ، یا اس طرح سے مختلف معنی کیے گئے اس کے. پھر قد فصلنا، تحقیق کھول کر بیان کر دی، آیات لقومی، ان لوگوں کے لیے، یفقہون، جو سمجھتی ہو، جو غور و فکر کرتی ہے. دیکھیں ہمیں یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں ایون اپنی ذات پر، اپنی تخلیق پر، اپنی بناوٹ پر اور کائنات کی نشانیوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں اس سے اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے. بالکل آنکھیں بند کر کے مست رام بن کے نہیں گزارنا چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے. ہاں، تو جو غور و فکر کرتا ہے وہ ہر چیز میں اپنے خالق کو پہچانتا ہے کہ ہاں یہ میرے خالق کی بناوٹ ہے. تو دیکھیں عادت ڈالے، پھول کو دیکھیں تو اللہ کی تعریف کریں دل میں. ابھی دیکھیں سارے پتے ہیں، بے شمار پتے ہیں، کچھ عرصے میں کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف درخت کی شاخیں رہ جائیں گی، پھر سارے پتے آ جائیں گے. ان سب چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، اور ایک لمحہ دیکھ کے اللہ کو یاد کریں.
تو انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب ہے اس میں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات انزلہ جس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، مان پانی، فاخرجنا اور پھر نکالا ہم نے بہی اس کے ذریعے، نباتا پیداوار، کل شعین ہر چیز کی، فاخرجنا پھر نکالا ہم نے، منہ خضرن سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ حبن دانے، متراکبن ایک کے اوپر چڑھے ہوئے۔ دیکھیں آپ کبھی بھٹے کو دیکھیں یا آپ کبھی اس بالی کو دیکھیں، جیسے گیہوں کی بالیوں کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے پر دانے چڑھے ہوئے ہیں۔ انار کو دیکھیں تو یہ کون بناتا ہے؟ یہ سب پانی اور مٹی تو ایک ہی ہے، لیکن یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ پھر ومن النخل، اور کھجور میں سے، من طلحہا کھجور کا شگوفہ نکلتا ہے، پھر قنوان گچھے، دانیتن لٹکتے ہوئے، پھر ایک دم سے اس سے پورے اتنے سارے گچھے لٹکنے لگتے ہیں۔ وجنات، اور باغات، من اعناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہن ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی ایپل کو دیکھ لیں، سارے ایپل ملتے جلتے ہوتے ہیں، مگر کیا ان کا ذائقہ ایک سب ہوتا ہے؟ اسی طرح کسی بھی پھل کو دیکھیں آپ کہ اندر سے ہر پھل اپنی الگ خصوصیت لے کے آتا ہے، یعنی یہ سارا کیا ہے، کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ وغیرہ متشابہہ، کہ بظاہر ملتے جلتے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الگ بھی ہیں بالکل ایک دوسرے سے۔ انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھلوں کو، اذا جب، اثمرا جو پھل دے، یعنی درختوں میں جب پھل آتے ہیں اس کو دیکھو کہ کس نے اتنے سارے پھل اس میں نہ دے، اور جب وہ پکتے ہیں آہستہ آہستہ، کچے پھل میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور وہ پک جاتا ہے تو ذائقہ دار ہو جاتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک ان سب چیزوں میں، لآیات نشانیاں ہے، لقوم یؤمنون جس کو اللہ پر ایمان ہے، وہ ان چیزوں سے اللہ کی پہچان کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مست ہے، جو دنیا میں گم ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں کانشیس لوگوں میں سے بنائے جو کہ اپنا وقت بالکل غفلت میں نہ نکالے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم رکھے۔ ایک